لیکن سب سے پہلے ناظرین پہلی سٹوری ہماری وانا آپریشن الحمدللہ ثم الحمدللہ. کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو خبر یہ تھی ہمارے پاس کہ 550 کیڈٹس وانا کیڈٹ کالج میں اور پلس جو ہے وہاں پہ سٹاف 127 کوئی 650 پلس جو لوگ تھے افراد وہاں پہ موجود تھے. ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا. جو 5 جو فتنہ الخوارج خاص طور پر وہ آئے، 2 پہلے ان کو مار دیا گیا گیٹ کے اوپر، 3 لوگ محصور تھے ایک جگہ کے اوپر. لیکن چونکہ بہت زیادہ انسانی جانوں کا معاملہ تھا تو بہت ہی آرام سے جو ہے دھیرے دھیرے سے اس آپریشن کو آگے بڑھایا گیا. ٹائم تو تھوڑا زیادہ لگ گیا لیکن جس انداز سے اس آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار کرایا گیا یہ اپنی مثال آپ ہے. کرنل محمد طاہر صاحب نے لیڈ کیا اس آپریشن کو، انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس آپریشن کیا. 10 نومبر کو 5 افغانی خوارج نے کیڈٹ کالج وانا کے اوپر حملہ کیا. پہلے انہوں نے خودکش دھماکہ کیا اور اس کے بعد 4 خوارج نے کیڈٹ کالج کے اندر انٹری کی. کیڈٹ کالج وانا جو پاک فوج کی طرف سے وزیرستان کے عوام کے لیے قیمتی تعلیمی اثاثہ ہے. دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا. سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی جس میں ہم نے دہشت گردوں کو پہلے ایک مخصوص بلاک تک محدود کیا اور اس کے بعد ہم نے رات تقریباً 10 سے 10:30 بجے کے قریب ہم نے ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا اور ہم نے ان کو جہنم واصل کر دیا. سر کا ٹائم تھا، ہم فارن اٹینڈ کر رہے تھے. اسی دوران ہم لوگ ڈرل کمپٹیشن کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ اچانک سے دھماکہ ہوا. ہم لوگوں نے انتہائی بھاری قسم کی آواز سنی لیکن ہمیں یہی پتہ چلا کہ تعلیم کے دشمن ہیں جو کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں. پاک آرمی آئی اور ہمیں کالج سے باعزت نکالا محفوظ کر کے اور ہمیں کیمپ لے کر آئے اور ہمیں حفاظت دی. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے دشمن جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کم ہے، وہ ہمیں کبھی بھی تعلیم حاصل کرنے سے روک نہیں سکتے. جب دھماکہ ہوا تو اسپورٹس کا ٹائم تھا اور سارے کیڈٹس ڈرل کر رہے تھے اور جب اچانک دھماکہ ہوا ادھر فائرنگ شروع ہو گیا جلدی. تو اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ بس آپ لوگ پرسکون ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا. فوج بھی آ گیا تو پھر ماحول پرسکون ہو گیا تھوڑا. فیصل وارڈ صاحب، بے شک دنیا کے اندر اس خبر کو ایک معمولی خبر کے طور پر شاید لیا گیا ہو یا لیا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر ہمیں احساس ہے جو واقعہ ہم نے APS کا دیکھا ہوا ہے اور جس انداز سے اس کا اثر پاکستان کی پوری ریاست کے اوپر پڑا، ہمارے سوشل فیبرک کے اوپر پڑا، ایون نیشنل سائیکی کے اوپر پڑا تھا. کل جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ 650 لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور ٹیررسٹ اندر ہیں تو یقین کریں کہ ہر دم جو ہے وہ ذہن کے اوپر وہی خیال آتا تھا کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آپریشن ہو گیا. بہت شکریہ گمن صاحب. الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا، اپنا فضل کیا، رحم کیا. دیکھیں آپ نے بالکل اس کی کمپیریزن بالکل ٹھیک کیا کہ اس اتنا بڑا ہے، اس میں تو اور بہت بچے تھے اور 650 آدمی از اے بگ نمبر. تو بہت کامیابی سے آپریشن کیا گیا، اس کو ہر ایک بچے کو اپنی جگہ تک پہنچایا گیا اور ایک بچے کے ساتھ ان کی 4 کی فیملی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں. تو آپ اگر اس کو کیومولیٹ کریں تو ایک بہت لمبا نمبر بن جاتا ہے کیونکہ ایک کی شہادت یا ایک کسی جگہ پہ نقصان نہیں پہنچاتا، اس کی پوری فیملی تباہ ہوتی ہے ساتھ. تو بہت زبردست ایک مارکا مارا فوج نے پھر سے اور بزدلانہ حرکت کی ہے. جو ہمارے دشمن ہیں وہ کمزور ہے، بزدل ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تو ہم نے دھجیاں اڑا دی ہیں. انڈیا تو فارغ ہو گیا، الیکشن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور جو غلاظت ان پہ پھینکی جا رہی ہے لٹرل میننگ میں. تو یہ مارکا اپنے فوج کا ہے اور یہی فوج کو ہم اسی لیے کریڈینشیلز اور کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کے تحت اپنی جان کی پرواہ کر کے سیویئرز ہیں. تو اگر سیویئرز ہیں اور اس کو اگر آپ کنیکٹ کر دیں کہ 27ویں ترمیم ہوئی ہے کیونکہ ملٹی ڈائمینشنل وار اب ہماری ہو رہی ہے، نیریٹو کی بھی ہو رہی ہے، زمینی آسمانی اکنامکل پوزیشننگ گلوبل پوزیشننگ کے اندر، اور اس ٹائپ کی جو گھٹیا دشمن کا کام ہے یہ تو کنونشنل وار نہیں ہے، یہ تو ایک بزدلانہ حملہ ہے جس میں ہم معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے اندر وہ کمپیکٹ جو لے کے پرپوزن چل رہے تھے اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوا، پاکستان کو فائدہ ہوا. جن کے ماں باپ اس چیز گزرے ہیں، جو بچے گزرے ہیں، جو استاد لوگ وہاں موجود تھے، ٹیچرز تھے، پوچھے تو ان سے آپ کے کیا ان پہ گزری ہے، ایک ایک پل ان کے لیے کیسا تھا.
ماں باپ سولی پہ ٹنگے تھے, بہن بھائی سولی پہ ٹنگے تھے, ماں باپ کے اپنے بہن بھائی سولی پہ ٹنگے تھے. تو جتنا ان کو کریڈٹ دیا جائے, جتنی شاباش دی جائے, اور کرنل صاحب کو پوری قوم سلام کرتی ہے اس چیز کے اوپر, اس پوری افواج کو کرتی ہے, پوری فوج کو اسی لیے کرتی ہے کہ قربانیاں دینے آتے ہیں. یہ بائی چوائس شہادت لینے آتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بائی چوائس شہید ہونے نہیں آتا. ہم سیاست کرنے آتے ہیں, کوئی اپنے پروفیشن میں آتے ہیں, یہ بائی چوائس آتے ہیں, ان کی دعا بھی ہوتی ہے ہم شہید ہو جائیں. تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کمپوز اور کاملی کرنل صاحب نے بتایا, اتنا کمپوزڈ اور کام رہ کے ہی اتنا بڑا آپریشن کامیابی سے بغیر کسی نقصان کے. حسن, کچھ اطراف سے نا تنقید ہو رہی ہے کہ یہ میں بھی سیکورٹی فیلور ہے, انٹیلیجنس فیلور ہے. کمنگ فرام جو ملٹری بیک گراؤنڈ, تو آئی کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ جب ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو ٹیررسٹ جو ہے ان کے پاس جو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے ٹائمنگ کا ہوتا ہے, وہ اپنی ٹائمنگ خود سلیکٹ کرتے ہیں. اس سارے آپریشن میں ہمارے 3 جوان شہید ہوئے ہیں, شہادت ایک بھی بہت بڑا صدمہ ہے, لیکن دا میگنیچیوڈ آف آپریشن کو اگر دیکھا جائے, 650 افراد کو ایک خراش پہنچے بغیر ان کو بچانا اور پھر آپریشن کو کامیابی کے ساتھ آگے لے کے بڑھنا, آئی تھنک اٹس اے میریکل. دیکھیے یہ دوسری ایسا موقع ہے جس ٹائم یعنی آپ جو حقیقت کے بہت یعنی دور جا کر وہ یہ کامیابی سمیٹی ہے. آپ دیکھیں کہ نو ون واز ایکسپیکٹنگ, جب اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ موجود ہیں, پہلے تو ان کو کنٹین کر دیا صرف ایڈمنسٹریٹو بلاک کے اندر, اور جو اسٹوڈنٹ والی سائڈ پر آئے تھے تو فوراً ہی ان کو جو ہے وہ ان کو جنم حاصل کر دیا گیا. اب یہ افغان طالبان کے لوگ تھے. کن کے؟ افغان طالبان کے, یعنی تحریک طالبان افغانستان. ان کو کیا مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو انسان کہا جا سکتا ہے جو بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جی مائیں بہنیں اور بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, یہ بچوں کو ٹارگٹ کر دیا انہوں نے. اور ان کا رابطہ تھا افغانستان کے ساتھ, پھر وہاں سے افغانستان سے وہ انڈیا سے پیچھے سے جو ہے وہ ڈوریں ہلائی جا رہی تھی. لیکن کرنل محمد طاہر صاحب کی اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو بالکل جی سلام ہے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے مائنز لگائی ہیں, بعد میں ان مائنز کو وہاں سے ریموو کیا گیا ہے. یہ ایسی دیٹ واز دا ریزن کہ اتنا زیادہ ٹائم لگا تھا. دیکھیں آپ بچوں کو نکالنا ہے, ایسا ایشو نہیں تھا کہ نکالنا کوئی مطلب مشکل کام تھا, وہ ان کو منیمم آپ نقصان چاہ رہے تھے, منیمم نہیں بغیر کسی لیکن یہ بغیر نقصان کے ہوا ہے. اور لیکن کوشش تو یہی ہوتی ہے نا. دیکھیں اب جعفر ایکسپریس کا بھی جو تھا کتنے بڑے ہوسٹیجز تھے, لیکن وہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ انبلیویبل وہ آپریشن تھا جو کہ ہماری زرار کمپنی نے کیا تھا. میں اس میں ایک چیز آخری بات ایڈ کروں گا, مجھے پتا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس وقت جو پاکستان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان اور ہندوستان خود, وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. اور ہماری جو افواج ہیں وہ نہ صرف بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں بلکہ ان کو ناکام بنا رہی ہیں. تو یہ سب سے بڑی مثال ہے چودھری غلام حسن صاحب کہ انہوں نے اتنی بڑی اٹیمپٹ کی تھی, وہ چاہ رہے تھے کہ APS 2 کا واقعہ پیش آ جائے جس کو ناکام بنایا.